محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ من زار القبور فمن زارنی، کہ اگر کوئی انسان قبرستان جائے اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہاں کے جو بھی مرحومین ہے یا جو بھی علماء کی قبر ہے یا فضلاء کی قبر ہے، اپنے رشتہ دار کی قبر ہے، اگر اس جگہ کی زیارت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ گویا اس نے کاظمین میں میری زیارت کی۔ یہ کتنی زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی انسان اپنے مرحومین کے لیے کسی بھی جگہ رہے، اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آفس میں رہے، دفتر میں رہے، کہیں بھی ہو، لیکن اگر وہ قبرستان جا سکتا ہے، چاہے اس کے وطن کا قبرستان ہو، شہر کا قبرستان ہو، گاؤں کا قبرستان ہو، دیہات کا قبرستان ہو، کہیں کا بھی قبرستان ہو، جب بھی اس کو موقع ملے، اگر اس کو معلوم ہے کہ وہاں اس کی کسی رشتہ دار کی قبر ہے، کسی اعزہ اور اقربا کی قبر ہے، یا کسی بھی عالم دین کی قبر ہے، تو وہاں انسان جائے اور وہاں جانے کے بعد ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، اس لیے کہ ہر قبر کے اوپر روحیں انتظار کرتی رہتی ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، جیسے کہ حدیث و روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان مرنے والا محب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو مرنے کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس کی روحیں اسی وادی السلام میں آ جاتی ہیں، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے کہ جہاں 70,000 انبیاء کرام نبیوں کی قبر مبارک یہاں موجود ہے، تقریباً کروڑ قبر ہے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبرستان، یہ وادی السلام کی جو سرزمین ہے اس زمانے سے یہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اپنے مرحومین کے قبر کے اوپر ضرور جائیں، وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اور بہترین وقت قبرستان جانے کا جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے جمعے کے دن، کہ انسان جمعے کے دن نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، جمعے کے دن نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یہ جو فضیلت کا وقت ہے، بہترین وقت ہے، اس وقت اگر جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایسے اگر اس دن اگر نہیں جا سکتے تو بہرحال کسی بھی دن، جمعرات جیسے عموماً لوگ جمعرات کے دن جاتے ہیں، یا جب بھی آپ کو موقع ملے وہاں جائیں، اور وہاں جانے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سورہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے جو قبر میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ راحت میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے ہر مجلس کے بعد کہیں بھی مجلسیں ہوتی ہیں تو مرحوم مرحومہ سبھی کے نام لے کر کیوں فاتحہ پڑھوائے، تاکہ کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا اس کے گھر میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے تو یہ ثواب اس تک پہنچ سکے، جسے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یقدر، اگر کوئی انسان یعنی قبرستان جا کر اگر زیارت کر رہا ہے تو گویا اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ وہ کاظمین میں میری زیارت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان زیارت کرنے کے لیے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ کبھی تصور نہ کرنا کہ تم قبرستان جا رہے ہو، بلکہ اگر قبرستان جا رہے ہو تو اس عقیدے کے ساتھ جاؤ کہ تمہیں میری زیارت کا ثواب تم کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں کتنے سارے مقامات ہیں، جو لوگ حیدرآباد گئے ہیں، مولا علی پہاڑ کو ہے، امام رضا ہے، وہاں مولا کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ اتنے سارے مقامات ہیں، امام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام کتنے مرتبہ وہاں گئے ہوں گے؟ 1 مرتبہ گئے ہوں گے، 2 مرتبہ گئے ہوں گے، 3 مرتبہ گئے ہوں گے، لیکن آج بھی وہ مقامات موجود ہیں۔ ان جگہوں کو امام بارگاہ کی شکل میں، حسینیہ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، لیکن قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بھائی جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے جب اس سے سوال جواب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی قبرستان میں موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وادی السلام میں ہیں کتنے سارے میتیں، یا کوئی بھی قبرستان، اور روزانہ کتنے میتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے کہ انسان جب وہاں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ اب جیسے ہمارے وطن میں ہاسپٹل ہے، جب تک انسان ہاسپٹل میں جائے گا نہیں اسے پتہ نہیں چلے گا یہاں کتنے پیشنٹ ہیں، اس لیے کہ ہم راستے میں گزرے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر انسان ہاسپٹل جائے وہاں دیکھے تو وہاں کی کیفیت الگ ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر قبرستان جائے تو وہاں بھی اسے پتہ چلے گا بھائی کتنے دن جو ہے کتنے لوگ جو ہمارے اسی طریقے آپ دیکھیں وادی السلام قبرستان میں روزانہ جو کتنے
100 کی تعداد میں، 200 کی تعداد میں، 300 کی تعداد میں جنازے یہاں پر آ رہے ہیں، اور اسے اس وادی السلام، یہاں تک کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو باہر کنٹری کے ہیں، ان کی بھی وصیتیں ہوتی ہیں کہ اسے وادی السلام کی سرزمین لا کر دفن کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹی کی خاصیت ہے کہ اگر کسی انسان کو نجف اشرف کی سرزمین میں دفن کر دیا جائے تو اسے فشار قبر نہیں ہوتا، وہ فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ تصور کریں جب ہم قبرستان جائیں تو اس تصور کے ساتھ جائیں کہ وہاں علی مرتضیٰ آتے ہیں، وہاں پیغمبر اکرم آتے ہیں، وہاں امام حسن آتے ہیں، وہاں امام حسین آتے ہیں، اور یہ وادی السلام کی سرزمین آپ دیکھیں کتنے نبیوں کے قدموں کے نشانات یہاں موجود ہیں، کتنے اماموں کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اور قبرستان ایک ایسی جگہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی آتے ہیں تو وہاں دیکھیں گے کتنے سارے قدموں کے نشانات آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں تمام جتنے بھی پنجتن پاک اس جگہ پر آپ تشریف لاتے ہیں، لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں قبرستان، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے 1 صفحہ کم سے کم 2 صفحہ قرآن پڑھیں، یا روزانہ جو ہے ہم کہیں بھی ہو، اگر قبرستان نہیں جا سکتے تو کہیں بھی ہو ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ان کی روح کی تسکین کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں۔ اسی طریقے سے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ انسان یہ تصور نہ کرے کہ ہم جو ہیں اس دنیا میں آگے ہمیں مرنا ہی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے، کتنے اس دنیا میں حکومت کرنے والے آپ دیکھیں کتنے لوگ یعنی ایسے تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں موت نہیں آئی۔ کتنے سارے لوگ ہیں، امریکہ کتنا ترقی کر چکا ہے، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کا انتقال ہوا وہاں پہ جو ہے اس نے اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو 15-20 ڈاکٹر ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، ہر طریقے سے اس نے پرہیز کرنا شروع کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اور بھی زیادہ 150-200 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن آخر کیا ہوا، 50 سال کی عمر، 45 سال کی عمر میں اسے موت آئی۔ تو انسان جتنا بھی تصور کرے وہ موت کے چنگل سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتم امواتا فاحیناکم، کہ تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا گیا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ جو ہماری یہ مختصر زندگی، آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار سال ہو گئے، کتنے لوگ مرے ہیں۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اصل زندگی وہ آپ کی قبر کی زندگی، وہ برزخ کی زندگی، اس فاصلے کو آپ کو طے کرنا ہے۔ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے آپ قبر میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ خلقتکم للبقاء لا للفنا وانما تنقلون من دار الى دار۔ بھائی موت کہتے ہیں کس ہے؟ موت کا کیا مطلب؟ یعنی انسان کے جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ اب تک انسان کے یہ نفس کا جو کنٹرول تھا وہ کس کے پاس تھا؟ روح کے پاس تھا، لیکن جیسے ہی موت آ جاتی ہے انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خلقتکم للبقاء، تمہیں خلق کیا گیا بقا، یعنی باقی رہنے کی، لا للفنا، تم فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیے گئے۔ وانما تنقلون من دار الى دار، بھائی موت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو ابدی زندگی ہے ہم اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر جو ابدی ہمارے لیے زندگی اس کی طرف ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہے تو ملائکہ اس کے سامنے خوبصورت شکل میں وارد ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی اتنی آسانی کے ساتھ اس کے روح کو قبض کر لیا، جیسے مکھن کے اوپر سے باغ کو نکال لیا، کتنے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان گنہگار ہے، متقی پرہیزگار نہیں، بہت سارے اس نے گناہ کام انجام دیا، کافر ہے، جو بھی ہے غلط کام اس نے انجام دیا ہے، تو روایتوں میں بیان کیا کہ ملائکہ جو اس کے سامنے ڈراؤنی شکل میں آتی ہے، اور اس طریقے سے اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی ململ کے کپڑے کو لے کر کسی خاردار کے یعنی درخت کے اوپر پھینک دیجئے اور اس کے ایک سرے کو آپ کھینچیے، اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پورا کپڑا جو ہے ادھر سے ادھر پھٹ جاتا ہے چاروں طرف سے۔ تو وہی کیفیت جو انسان کی ہوتی ہے مرتے وقت اگر انسان گنہگار ہے۔ اگر انسان گنہگار ہے تو یہ تصور کرنی بہت ہی سختی کے ساتھ اس کے روح کو جو ہے قبض کیا جاتا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے جب انسان یعنی موت جو معین ہے تو انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے؟ بھائی دو ریزن ہے انسان موت سے گھبراتا کیوں؟ ایک ریزن تو یہ کہ انسان سمجھتا کیا ہے کہ میں مرنے کے بعد فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، نیست و نابود ہو جاؤں گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ ایک ریزن۔ دوسری ریزن کیا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال سیاہ ہوتے ہیں، وہاں جانے کی تیاری نہیں ہوتی اور وہاں اس کے نامہ اعمال کی روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ 5واں خطبہ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جس طریقے سے ایک دودھ پیتا بچہ بھی وہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں اتنا موت سے مانوس ہوں، اس طریقے سے میں موت کو جانتا ہوں کہ ایک دودھ پینے والا بچہ بھی اپنے ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا۔ بھائی ایک بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی غذا کہاں ہوتی ہے؟ اس کے ماں کے سینے میں اس کی غذا ہوتی ہے، وہ اسی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اسی کی طرف ہمکتا رہتا ہے، جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے فوراً جو اپنے ماں کے سینے کی طرف بڑھتا لگتا ہے۔ لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب آنس بالموت مثل الطفل من ثدی امہ، کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت سے اس طریقے سے مانوس ہوں کہ اس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہو۔ کیوں مولا علی نے اس مثال کو بیان کیا؟ مولا علی نے یہ مثال کیوں دیا کہ میں موت سے اس طریقے سے مانوس، اس سے زیادہ بھی مانوس ہوں میں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جو بچے کی جو زندگی ہوتی ہے، بچہ جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ آپ جو بچے کو 2 سال تک اس کو دودھ پلائیں، تو ظاہر سی بات ہے بچہ جب دنیا میں آیا، اس دنیا میں پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، تو ماں کے اس کا غذا جو ہے وہ ماں کے اس کے سینے میں ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے اپنے غذا کو لیتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے گوشت پوش ہڈی وغیرہ جو اس کے ذریعے سے وہ بچہ وہ دھیرے دھیرے بڑا ہونا لگتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہی بچہ جو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، 3 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، جس چیز سے پہلے اسے محبت تھی بچے کو، اب کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اب اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن مولا علی کیا فرماتے کہ ہماری کیفیت اس طریقے سے نہیں ہے، ہم موت سے اس طریقے سے مانوس ہیں کہ جس طریقے سے پہلے مانوس تھے آج بھی ہم اسی طریقے سے مانوس ہیں، ہمارے ارادے میں اور ہمارے نیت میں کسی طرح کا کوئی خلل پڑنے والا نہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان نیک انسان ہے، مومن انسان ہے، اگر شہید انسان ہے تو شہید کے لیے کیا کہا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ انہیں رزق مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ لیکن جو گنہگار ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ فرعونی کے لیے دردناک اللہ نے عذاب کو قرار دیا، بہت ہی دردناک ان کے لیے، جو قبر میں ان کا حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا اور بہت دردناک عذاب ان کی۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام چوتھی امام فرماتے ہیں موت کی تشریح نہیں مل سکتی تھی موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ قبر کہتے کس سے؟ امام نے کیا فرمایا؟ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ۔ قبر کیا ہے؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہم کیسے سمجھے باغ کس کے لیے ہوگا؟ بھائی جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، خنث کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، قبر اب اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا جو نماز شب پڑھتا ہو۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ ان القبر روضۃ من او حفرۃ من حفرۃ النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کس کے لیے ہوگا؟ جو گنہگار ہے، جو دوسروں کو تکلیفیں دیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کھلے عام جو ہے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، یہ قبر جو امام نے فرمایا اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ 7 مقامات پر کام آتی ہے۔ اگر انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، 7 مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے لیے کام آتی ہے۔ اور انسان اگر چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے لیے آسانی ہو تو 7 چیزیں اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے
تو قبر میں آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اگر ماہ جیسے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رجب اور ماہ شعبان کے مخصوص اعمال ہیں، جیسے 13، 14، 15 رجب کی جو اعمال ہے، یا بھی 27 رجب کی ہے، جو بھی اس کے مہینے کے جو بہت ہی مخصوص اعمال ہے، اگر انسان ماہ رجب اور شعبان کے اعمال کو انجام دیتا ہے